اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ یقینی طور پر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدس پاکستان میں جلد از جلد تعلیمی سلسلے کو بحال کرے، تاکہ جو عزیز طلباء، ذہین طلباء گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد پیپر دے سکیں۔ جو ان کی پریشانی ہے، کرب جن لمحات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل گھڑی سے باہر نکالے۔ تو آج جو ہمارے پاس عزیز طلباء انتہائی اہم ترین موضوع ہے ہمارا اردو پرچہ کے رہنما اصول برائے جماعت 11ویں۔ کل نمبر 100 ہوتے ہیں اس پیپر کے اندر۔ چونکہ یہ بنیادی سیڑھی ہے آپ کی کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا اگر آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں، آئی سی ایس کر رہے ہیں، آئی کوم کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، تو آپ اردو میں کامیابی حاصل کر کے اچھے نمبروں سے ہی اپنے گریڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں جا کے یہ سمجھتی ہے کہ جو میٹرک کا اردو تھا بہت آسان تھا، تو اس میں ہمارے 73 مارکس آ گئے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا ایک شعر بھی ہے نا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یہ ہمارے مشہور شاعر داغ دہلوی کا شعر ہے۔ تو ایک اور بھی شعر ہے کہ گر تو چاہے کہ تیرے لہجے سے خوشبو آئے، تو پہلے ضروری ہے کہ تجھے اردو آئے۔ تو جب تک آپ اردو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بہت ہی پتہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو آج کا سلیبس ہے، اکثریت طلباء کی سلیبس سے نابلد ہوتی ہے، ان کو علم نہیں ہوتا کہ کیسے پیپر کو حل کرنا ہے۔ تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر کو حل کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں سوال نمبر 1 آتا ہے، حصہ اول معروضی۔ 20 نمبر کی معروضی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اسباق، غزلیں، نظمیں اور گرامر کے 3 یا 4 معروضی سوالات دیے جاتے ہیں، تب جا کر یہ 20 نمبر کا آپ کا معروضی کا پورشن ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں جو کتاب کے آخر میں دی گئی معروضی ہے اسے خدارہ ایک بار اچھے طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ جس بندے نے سارا سبق اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اس کے لیے یہ 20 نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل یا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اچھے طریقے سے سبق کی ریڈنگ کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ حصہ پاس کرنا انتہائی آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کے یہاں سے 20 کے 20 نمبر درست آتے ہیں تو آپ کا باقی پیپر بھی درست ہو جائے گا، تو آپ پھر 95 یعنی 95 نمبر والی 96 نمبر والی لائن میں آپ آ جائیں گے اس کرائیٹیریے میں۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 کل 48 نمبر کا ہے۔ اس کے اندر آگے پھر جز آ گئے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے حصہ نثر الف، یہ 4 نمبر کا فرسٹ ایئر میں سوال ہوتا ہے، 3 سے 4 لائنوں یا 4 سے 5 لائنوں، کیونکہ وہ امتحان کے اوپر وہ دی ہوتی ہے، جو انسٹرکشن ہوتی ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو 4 5 بار 20، یہ حصہ نثر کے 20 نمبر کے سوال ہوں گے۔ آگے بے جز ہے حصہ نظم، 3 4 بار 12 نمبر کا نظم کا سوال ہوگا۔ ترجیحاً یہ 5 سوال دے دیتے ہیں، 4 دیتے ہیں، 1 آدھ سوال جو ہے وہ اضافی دے دیتے ہیں۔ تو آگے حصہ غزل ہے ہمارے پاس جیم جز 1 ضرب 4، اس میں 2 سوال دیے ہوں گے، آپ نے 1 کرنا ہے، 4 نمبر کا ہے۔ آگے حصہ قواعد 2 ضرب 4 برابر ہے 8، اس میں 3 سوال دیے ہوں گے، آپ نے کرنے ہیں 2۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی توجہ سے سنیے گا کہ آپ اکثریت یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو 1-2 ایکسٹرا اضافی سوال دیے ہوتے ہیں انہیں بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایگزامینر ہوتا ہے، پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے جو 3 یا 4 سوال اس کے متعلقہ ہیں اس نے وہی چیک کرنے ہیں، جو آگے والا ہے اس نے وہ جو آپ اضافی کرتے ہیں اس نے وہ نہیں چیک کرنا۔ آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جی اوپر والا غلط ہو گیا تو چلیں نیچے والے درست ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے۔ یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، چونکہ جب پیپر چیک کیے جاتے ہیں اس دوران یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، عبارت کی تلخیص کیجئے اور عنوان دیجئے۔ آپ کو ایک عبارت دی ہوگی، آپ نے اس کو ایک بار اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔
اور ایک مناسب سا عنوان دینا ہے۔ اب عبارت انتہائی آسان، یہ مفت کے نمبر ہیں۔ مثلا عبارت پڑھیں گے 30 یا 32 الفاظ کے قریب، آپ نے اس کا انتہائی مختصر کر کے آپ نے لکھ دینا ہے اور ایک مناسب سا عنوان دینا ہے۔ مثلا کہ کوئی بھی عبارت آ جاتی ہے وہ کم از کم 122 یا 124 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں سے 33 یا 36 الفاظ نکال کے ایک عنوان دے دینا ہے۔ عنوان کے لیے آپ نے الگ سے مثلا کہ پہلے عبارت کی تلخیص والی ہیڈنگ دے دیں گے، پھر نیچے آپ عنوان والی دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے ہمارے پاس حصہ سوم، کل نمبر ہے اس کے 32۔ سوال نمبر 4 جو ہمارے پاس حصہ سوم کا پہلا حصہ ہے، نثر پارے کی تشریح۔ اب آپ کو 2 اقتباس دیے ہوں گے سبقوں میں سے، مثلا کوئی بھی سبق ہے اس میں سے آپ کو عنوان دے دیا ہے، اپنی مدد آپ ہے اس میں سے ایک عنوان دیا ہے اور ایک عنوان دے دیا گیا ہے داروغہ جی کی 5 انگلیاں کڑاہی میں اور سر گھی میں، اس طرح کی آپ کو وہ دے دی جائیں گی۔ آپ نے تشریح کرنی ہے، 1 نمبر ہے سبق کے مصنف کا، 1 نمبر ہے سبق کے نام کا، اور 4 نمبر ہیں تشریح کے۔ تشریح کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سیاق و سباق والا حصہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو سیاق و سباق کے حصے کی تشریح ہے وہ آپ نے تشریح میں لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے تھوڑا سا تعارف کروا دینا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بیدار کیا، ان کی کتب کے نام لکھ دیں، تھوڑا بہت ان کا تعارف کروا دیں، اس کے بعد آپ لوگ تشریح کریں۔ تشریح کم از کم 1.5 صفحے سے زائد ہونی چاہیے، 2.5 صفحات پر بھی بعض اوقات کر لی جاتی ہے، تو اس طرح یہ آپ کو مناسب نمبر مل جائیں گے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، ناظم پارے کی تشریح کیجئے۔ یہ 2 ناظم پارے دیے ہوں گے، 2 یا 3، تو آپ کو 2 اقتباس دیے ہوں گے ناظم پارے کی تشریح کے لیے، تو آپ نے ایک آدھ ناظم پارے کی تشریح کر دینی ہے۔ مثلا کہ 1 نمبر ناظم کا نام ہوگا، 1 نمبر شاعر کا نام اور 5 نمبر تشریح کے ہوں گے، تو آپ اس طرح ناظم پارے کی تشریح مکمل کر لیں گے۔ 1.5 صفحہ تک آپ نے کرنی ہے، لیکن کوشش کیجئے اس میں 2 حوالے کے شعر ضرور شامل کیجئے اور اچھے طریقے سے پیاری سی ہیڈنگ دے کے، اور سر ورک آپ کا اچھا ہو۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، اشعار کی تشریح کیجئے۔ یہاں پر آپ کو 5 غزلوں میں سے 5 شعر دیے جائیں گے، تو آپ نے 2 یا 3 اقتباس کی تشریح کرنی ہے، 3 کی کر لیجئے، چونکہ یہ دیکھیے 3 نمبر، 1 نمبر شاعر کا نام ہوتا ہے، 3 اقتباس آپ نے کرنے ہیں، 5 دیے ہوں گے، تو یہ کل ملا کر 9 نمبر بنیں گے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ، کیونکہ ناظم کے اندر شاعر کا نام ہوتا ہے اور عنوان ہوتا ہے ناظم کا، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ آپ نے غزل کے اندر جو ہے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، نہ کہ آپ غزل کا نام لکھنے بیٹھ جائیں، تو اس سے وہ آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ پھر آپ نے تشریح شروع کرنی ہے، تشریح کے اندر آپ نے حوالے کے 2 سے 3 شعر شامل کرنے ہیں، اور تشریح کو آپ نے 1.5 صفحے تک پھیلانا ہے۔ جتنی اچھی تشریح ہوگی اتنے ہی مناسب اور اچھے نمبر مل جائیں گے۔ یہ 3 نمبر کا ایک باند کی تشریح کا ہوگا۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، مکالمہ۔ 5 نمبر کا یہ مکالمہ ہے، سلام دعا رسمی ساری جو چیزیں ہیں اس میں شامل کرنے کے ساتھ آپ کو 5 جملے مزید لکھنے پڑیں گے، مثلا کہ السلام علیکم کے بعد کیا حال ہیں، مزاج کیسے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کے آپ کو 5 جملے مزید لکھنے ہوں گے۔ مثلا 2 دوستوں کے درمیان امتحانات کی تیاری کے حوالے سے مکالمہ لکھیے، تو آپ نے جو اس کا آغاز کرنا ہے مکالمے کا، سلام دعا کرنے کے بعد آپ نے مزید 5 جو جملے ہیں وہ جوڑ کے بنا کر لکھنے ہیں، تب جا کر آپ کو مکالمے کے یقینی طور پر 4.5 نمبر مل سکتے ہیں۔ اور آگے سوال نمبر 8 ہمارے پاس خط ہے 5 نمبر کا، تو اس میں کمرہ امتحان، السلام علیکم، روانگی، یہ ساری چیزیں جو ہے 0.25، یعنی یہ جو اوپر والا خاکہ ہوگا، سکیچ ہوگا، اس کے آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ پھر آپ نے آگے جو اس کا نفس مضمون ہے وہ لکھنا ہے، اس کے 3 نمبر ہوں گے یا 2.5،
اور ساتھ میں جو آخر میں اختتامی کلمات ہوتے ہیں اس کے بھی نمبر شامل ہوں گے۔ تو آپ نے خط کو انتہائی احتیاط سے لکھنا ہے، طریقے سے لکھنا ہے، سلیقے سے لکھنا ہے، اور یہ کوشش کیجئے خط کے اندر اپنا نام یا رول نمبر یا اس طرح کی چیزیں شامل کرنے سے اجتناب کیجئے، کیونکہ اس طرح جو ایگزامینر ہوتا ہے اس پر وہ اچھا نہیں جانتا اس چیز کو۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو فرسٹ ایئر کے سارے سلیبس کے حوالے سے جو انتہائی پیچیدہ پوائنٹ تھے اس کے حوالے سے بتا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس طریقہ کار کو فالو کریں گے، اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اردو میں یقینی طور پر 100 میں سے 95 97 تک نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔